كي تستريح وبث. السلام علیکم ایوری ون. آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں. یہ سب اللہ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھے. اور علینا آپی سے جو جڑے ہو، جس کی جو بھی جائز مقصد ہے، اللہ پاک بہتری کے ساتھ پوری کرے. میں آج ایک موٹیویشنل اسٹوری کہہ لیں، آپ سب اللہ پاک پر توکل جو بھی کہہ لیں، ایک میں خود کی پرسنل لائف کی اسٹوری آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ اسٹوری آپ لوگ سنیں، سمجھیں اور اس کو خود پر بھی اپلائی کریں. آج میں پوری ڈیٹیل سے میں بتاؤں گی، جب سے میں علینا آپی سے جڑی ہوں تب سے لے کے ابھی تک. یہ کوئی میریکل اسٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی، بس یہ اللہ پاک کا تحفہ سمجھیے. اسپیشلی وہ لوگ ضرور سنیں جو اللہ پاک سے دعا میں صرف مانگتے کہ وہ چاہیے چاہیے چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہم بہتر سوچتے ہیں، اللہ پاک بہتری سے نوازتا ہے ہمیں. تو جب بھی جو بھی چیز آپ لوگوں کی مقصد ہے، وہ بس یہی دعا کرنا کہ اللہ پاک بہتری کے ساتھ وہ دے، بہتری کے ساتھ وہ حاجت پوری کرے. اسی سے ریلیٹڈ میں سب کچھ بتاؤں گی، خود کی پرسنل لائف اسٹوری شیئر کر رہی ہوں. میں علینا آپی سے جڑی 2 سال پہلے، آئی تھنک 2022 یا 2022. علینا آپی سے جڑی اس وقت میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی، بہت ٹوٹی ہوئی تھی. میں جب 11th کلاس میں تھی تو میری بڑی سسٹر کی شادی ہوئی. اس شادی میں بڑی سسٹر کے سسرال کی طرف سے ایک لڑکے نے مجھے پسند کیا. پھر اس ٹائم تو میری کچی عمر تھی، جو بھی کہہ لیں، لیکن ہاں میں بھی انہیں پسند کرنے لگی. ٹین ایج کہیں یا جو بھی اٹریکشن کا ایج ہوتا ہے، تو میں بھی انہیں پسند کرنے لگی. پھر ہماری بات کی سلسلہ شروع ہوئی پھر بات دوستی سے بڑھ کر آگے چلی گئی. تو ہم لوگ ایسے ہی فون پہ بات کر رہے ہیں، میں بھی اسٹڈی اپنا کر رہی ہوں، وہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی کرتے کرتے 2-3 سال بیت گیا. اس کے بعد ان لوگوں کے گھر والے کو پتہ چلا یہ وہ. اور ایک لڑکی ہے نا، جب کسی کو پسند کرتی ہے، میں تو سب کے بارے میں نہیں کہوں گی لیکن خود کے بارے میں ضرور کہوں گی، وہ میرے جیسی لڑکی دل میں بیٹھا لیتی. لیکن میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی، کبھی بھی کوئی چیز کو دل میں نہیں بیٹھاؤ. اگر آپ کو کوئی شخص یا کوئی چیز پسند ہے تو وہ اللہ پاک سے کہیں، اللہ پاک اگر یہ بہتری ہے تب اسے آگے بڑھائیے، نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دیجیے، مجھے نیک ہدایت دیجیے. تو میری غلطی یہاں پہ کیا ہوئی، بچپنا میں ہی سمجھ لیجیے آپ سب. تو میں نے بہت دل سے یہ رشتے کو دل میں بیٹھا لیا تھا، بہت ہی شدت کے ساتھ. تو یہ چلا، پھر وہ لوگوں کے فیملی والوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ نہیں راضی تھے. لڑکا نے بہت منایا، جو بھی کہیں، وہ لوگ نہیں راضی تھے بالکل بھی خلاف. پھر دونوں فیملیز میں جھگڑا ہوئی، بہت کچھ ہوا. پھر میں ٹوٹ گئی تھی، ہمارا بات کرنا بند ہو گیا. میں ٹوٹ گئی تھی کیونکہ میں نے اس چیز کو دل میں بہت لے لیا تھا. میں ٹوٹ گئی تھی پوری طریقے سے. پھر رات بھر روتے رہتی تھی. پھر اسے کیا ہے کہ اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو اللہ پاک کے قریب ہوئی، مجھے تہجد سے ریلیٹڈ پوسٹ وغیرہ ملنے لگا، میں تہجد پڑھنے لگی. پھر سوچی کہ نہیں، جب تک فرض نماز 5 وقت وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ نفل پڑھا جاتا ہے. پھر میں نے پھر میں نے فرض نماز 5 وقتہ نمازی بنی، ساتھ میں تہجد گزار بھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر میں ایسی یوٹیوب پہ پوسٹ وغیرہ دیکھ رہی تھی، ریلس وغیرہ، تو تہجد میریکل چینل میرے سامنے آیا. تو میں نے علینا آپی کی کچھ اس ٹائم علینا آپی نیو چینل اسٹارٹ کی تھی، تو کچھ کم تھی ویڈیوز، لیکن تھی. تو مجھے لگا کہ ان سے مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. پھر علینا آپی سے میں نے کانٹیکٹ کیا. علینا آپی نے فوراً رپلائی دیا. میں نے سارا انسیڈنس علینا آپی کو بتایا. علینا آپی نے مجھے پڑھنے کو دیا وظیفہ. پھر اسٹونز کے لیے کہیں میں نے کیا، سب کیا. لیکن ایک چیز غلطی ہم سے کیا ہو جاتی ہے، ہم سب لوگوں سے
ہم لوگ کسی چیز پہ اٹک جاتے ہیں، وہی چاہیے، وہ چیز چاہیے، یا وہ شخص چاہیے. اب اللہ پاک کے لیے پڑھائی بھی کریں، اللہ پاک کی آیت ہو، قرآن شریف ہو، دعائیں کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ پاک کے لیے کرنا چاہیے. اور اگر جو چیز پسند ہے، جو بھی سب چیز اللہ پاک سے شیئر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ کہ اللہ پاک اگر بہتری ہے تب کر، نہیں تو اسے نکال دے، یا وہ چیز نہ دلا، یہ چیز یا وہ شخص. لیکن ہم لوگ غلطی کی، جو ہم نے بھی غلطی کیا. اب میں نے وظیفہ لیا، اسٹونس جو بھی لیا، نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، تہجد کرتی تھی، صرف ایک ہی ضد ہے کہ اللہ پاک کچھ کر دے، وہ شخص دلا دے. لیکن وہ کہیں سے پاسبل نہیں نظر آ رہا تھا. میں نے علینا آپی کو بہت پریشان کیا، بہت زیادہ. علینا آپی ایسے نہیں ہو رہا ہے، اتنے دن ہو گیا، ایسے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. علینا آپی نے ہمیں بہت پیار سے سمجھاتی تھی، موٹیویٹ کرتی تھی، ہر چیز کرتی تھی. پھر علینا آپی نے کہا آپ پڑھتے رہیے اور بہتری کے ساتھ مانگیے، اگر بہتر ہے تب اللہ پاک دیں گے. کیونکہ علینا آپی نے مجھے بہت پیار سے کال پر سمجھایا کہ دیکھو کچھ بھی ہے نا، بنا بہتری کے نہیں مانگا جاتا. اگر وہ چیز مل گیا اور بہتر نہیں ہے تو تمہاری لائف برباد ہو جائے گی. اسی لیے جو بھی مانگو بہتری کے ساتھ مانگو، اگر وہ اچھا ہے ضرور ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اور میرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ راستے نہیں بن رہے اور الٹا ہو رہا ہے. وہ لڑکا کا انگیجمنٹ ہو گیا کہیں اور، یہ وہ. اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی میں ٹوٹ گئی تھی. پھر میں سوچی کہ اللہ پاک کی یہی مرضی ہے، جو اللہ پاک بہتری کریں گے. میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا، علینا آپی نے سمجھا دیا ہمیں، اللہ پاک کی طرف سے صبر آ گیا. اس کے بعد پھر مجھے پینک اٹیکس وغیرہ آئے کہ میں نے پھر اللہ پاک سے اس انسان کو مانگنا شروع کیا کہ اللہ پاک ابھی تو منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی ہے. پھر میں نے شدت سے پھر دوسرا اسٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے. تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ. ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق. اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز. بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے. Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. لیا علینا آپی سے دوسرا اسٹونز وغیرہ لیا، کرتے کرتے پھر کہیں سے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. پھر ایک دن رات میں اچانک اللہ پاک کی طرف سے میرے من میں اتنی صبر آ گئی، بہت صبر آ گئی کہ میں تو کسی کو کچھ غلط نہیں بولوں گی. غلط ادھر میں اپنے آپ کو ہی بولوں گی. غلط تو میرے پاس ساتھ ہوا یا نہیں ہوا جو بھی، لیکن اپنے آپ کو ہی گناہ گار مانتی ہوں کہ ہم لڑکیاں سمجھ نہیں پاتے ماں باپ کی عزت، ہر چیز. تو ہم کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتے کہ غلطی ادھر ہے، مجھے سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، مجھے یہ سب میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، یا جو بھی.
پھر لڑکا کو میں بلیم کرنے لگی من میں کہ وہ تو ساتھ نہیں دیا، وہ تو چھوڑ کر چلا گیا. یہ اوبویسلی ادھر مجھے ریئلائز ہوا ماں باپ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی بھی چھوڑا جا سکتا ہے. ہم لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتے ہیں اس معاملے میں، ہر چیز کو اتنے دل سے نہیں لینا چاہیے. پھر خیر جو بھی ہوا اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے مجھے ایک رات صبر اچانک سے آ گئی کہ نہیں، اللہ پاک اس چیز میں بہتری رکھیں، اس لڑکا کو اس لڑکی کے ساتھ بہتری ہوگا آگے زندگی کے لیے، اور میرا کسی اور کے ساتھ ہوگا، ہم دونوں کے لیے بہتری ہوگا. اسی لیے تو اتنی شدت سے مانگنے کے بعد بھی اللہ پاک نے ملانے کا راستہ نہیں کیا، جدا کا راستہ کر دیا، جدائی کا. اور اس جدائی میں بھلائی ہے، خیر ہے، تبھی اللہ پاک نے کیا. یہ توکل، یہ صبر میرے اندر آ گیا. پھر میں نے علینا آپی سے اس بات شیئر کی. علینا آپی بھی بہت خوش ہوئی. بالکل علینا آپی نے مجھے بہت دعائیں دی، بہت خوش ہوئی کہ تم بہت سمجھدار، بہت ہمت والی لڑکی ہو، بہت موٹیویٹ کی. علینا آپی نے دعائیں دی تمہارے ساتھ بہت بہت اچھا ہوگا، تم دیکھنا، تم جو سوچ بھی نہیں سکی وہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر میں نے پھر جسٹ اسی سب پروسیس میں مجھے صبر آیا. اس کے بعد جسٹ میرے لیے رشتہ آیا اچانک سے، اتنی آسانی کے ساتھ سب کچھ ہوا. الحمدللہ، اللہ کا اللہ خلق شکر ہے. پچھلے سال مارچ میں رشتہ آیا، انگیجمنٹ ہوئی میری جون میں، نومبر میں الحمدللہ میری نکاح ہو گئی. آئی ایم میرڈ ناؤ. وہ اللہ پاک جو لڑکا کو میرے لیے چن رکھے تھے اس سے میری نکاح ہوئی، اور میں کہیں اور پھنسی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے میرے لیے میرے سوچ سے بھی بہتر لڑکا چوز کر کے رکھا تھا، میرا جیون ساتھی، میرے شوہر. تو میری الحمدللہ سنت طریقے سے مسجد میں نکاح ہوئی، بہت صحیح سے، الحمدللہ. کہتے ہیں نا، اور ایک سیکھ دینا چاہوں گی میں، ماشاءاللہ الحمدللہ، کہ میرے شوہر اتنے اچھے ہیں کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی. شوہر تو شوہر، میری ساس سسر میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. خیر ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا، بالکل ماں باپ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک کہتے ہیں نا ساس سسر کے پرسپیکٹو میں سب کا مطلب امیجنیشن خراب ہے کہ obviously سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہوتا ہے، یہ ہم سب سنتے آئے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے میرے صبر کا، میرے ایک ایک آنسو کا صلہ دیا، میری ایک ایک دعا، ایک ایک نماز، ایک ایک تہجد، ہر چیز، ایک ایک وظیفہ، ہر چیز جو میں سوچتی تھی سب ویسٹ ہو گیا. نہیں، کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتا ہے، بس یا تو وہ بہتر ہوتا ہے جو ہم مانگ رہے تو وہ مل جاتا ہے، نہیں اگر وہ ملتا ہے تو ہم سوچ رہے تھے ویسٹ ہو گیا، یہ سب کچھ ویسٹ نہیں ہوتا. اللہ پاک کچھ اور ہمارے لیے بہت بہت بہترین پلان کر کے رکھے ہوتے ہیں. یہ سب ایک ذریعہ ہوتا ہے اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے. ہمیں اللہ پاک پر توکل رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میرے سسرال والے اتنے اچھے، میری ساس سسر، اللہ پاک ان لوگوں کو بہت صحت والی، خوشی والی لمبی زندگی دے. میرے ماں باپ ہیں، میرے ساس سسر، سب کو مینس کہ ایک لڑکی کا جو خواب ہوتا ہے ساس سسر کو لے کے، ویسا میں اللہ کا شکر ادا کرتے. جب ایک وقت تھا جب میں رات میں روتی تھی اٹھ کر، اب میں ہر وقت اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ پاک پھر اللہ خلق شکر ہے وہ چیز نہیں ہونے دی جس کی ضد میں کر رہی تھی. آپ نے وہ چیز کیا جو آپ کی نظر میں میرے لیے بہتر سے بہترین، بہت بہترین تھا. آپ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، توکل کرنا سکھایا. اب ہر وقت اللہ پاک کا بس شکر نکلتا ہے، ہر نماز کے بعد میں شکرانہ ادا کرتی ہوں. اور آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ میں ہمیشہ ایسی شوہر سسرال والے سب کے ساتھ ایسے ہی خوش رہوں. تو میں سب کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک چیز پہ نہیں اٹکے، صرف بس سب کچھ چھوڑ دیں اللہ پاک پر، اور اللہ پاک پر بس توکل کریں، صبر کریں. کیونکہ جب صبر کر رہا ہوتا ہے نا، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے دنیا اجڑ گئی، یہ اجڑ گئی، کچھ سمجھ نہیں آتا، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن جب صبر کا اجر، صبر کا بدلہ ملتا ہے نا، تو وہ تکلیف کچھ بھی نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے چیٹی کاٹا، بس کچھ بھی نہیں. اتنی خوشی، مینس کہ ایسا لگتا ہے کہ بس شکرانے کے سجدے سے اٹھوں ہی نہیں. یہ انعام رہتا صبر کا اللہ پاک کی طرف سے. اسی لیے کہنا چاہتی ہوں سب لوگ ایزی لو، کوئی بھی چیز کو اتنا دل میں نہیں لے لو. جو چیز پسند ہے، انسان ہے، بالکل چیزیں انسان شخص پسند آ جاتا، برائی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اسے حلال رکھیں، کوئی حرام کام کی طرف نہیں جائیں.
ماں باپ کی عزت ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی معافی نہیں رکھی ہے. حلال رکھیں اور کسی پہ اندھا وشواس نہیں کریں. اپنے پیرنٹس کو فرینڈ بنائیں، خود ان کے فرینڈ بنیں، ہر چیز شیئر کریں. پیرنٹس جو بولتے ہیں صحیح بولتے. ایک وقت میں ہمیں لگتا ہے نہیں پیرنٹس ہمارے خلاف یا ہماری خوشی نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب سمجھ آ جاتا ہے کہ پیرنٹس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کوئی نہیں چاہتا. پیرنٹس اور اللہ پاک ہی ہمارے لیے مطلب جو سوچتے ہیں نا ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ پاک بہتر سے بہترین کرتے ہیں، بہت بہت بہترین کرتے ہیں. ہمیشہ آج میں سوچتی ہوں کہ نہیں، ایک وقت تھا جب میں ٹوٹ گئی تھی، میری پیرنٹس لوگ سمجھاتے تھے، صحیح سمجھاتے تھے، اس وقت شاید میں غصہ ہو جاتی تھی اور میں ایک چیز پہ اٹکی ہوئی تھی. نہیں، اللہ پاک میرے لیے اتنی خوبصورت زندگی لکھے ہوئے تھے، تو وہ تکلیف آج مجھے کچھ نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اگر آپ لوگ کوئی اس کنڈیشن سے بہت لوگ گزرتے ہوں گے تو صبر رکھیں. میں نے یہ آڈیو اس لیے آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں علینا آپی کے تھرو. علینا آپی کو میں نے کہا سب کو بھیجی کیونکہ یہ موٹیویشن ہو آپ لوگوں کو. یہ موٹیویشنل اسٹوری ہے ایکچولی. تو آپ لوگ سب بس اللہ پاک پر توکل رکھیں، بالکل ٹینشن نہ لیں. اگر آپ ٹینشن لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگ کو اللہ پاک پر یقین نہیں ہے. اللہ پاک پر یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چل رہا ہے بس سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ کر ٹینشن فری ہو جائے اور بس دعائیں مانگے. دعائیں کا سلسلہ نہیں ہے راضی رکھے. اور دعائیں میں ایسے نہیں مانگنا کہ مجھے وہ چیز چاہیے 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 یا وہ شخص چاہیے. اللہ پاک اگر وہ چیز بہتر ہے میرے لیے تب کر، اگر نہیں آپ اللہ پاک آپ وہ کرے جو آپ میرے حق میں بہترین رکھیں، کیونکہ آپ سے بہترین کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور آپ کا رضا سب سے بیسٹ ہے. آپ جو کرتے ہو بیسٹس کرتے ہو. ہر چیز اللہ پاک پر اندھا بھروسہ کرے، انسان پر نہیں. اللہ پاک پر توکل رکھے، انسان پر نہیں. انسان کچھ نہیں کر سکتا، مٹی کا ہے مٹی میں مل جائے گا. انسان تو ایک قدم ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ہے اللہ پاک کے حکم کے بنا. تو جب ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے تو انسان کے سامنے ہم کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ جب رونا ہے اللہ پاک کے سامنے روئیں، جانماز بچھائیں روئیں، سجدے میں روئیں. جتنا رونے سے منع نہیں کریں، لیکن صرف اور صرف اپنی تکلیف، اپنا درد، اپنا آنسو صرف اور صرف اللہ پاک کے سامنے ہی دکھائیں. کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ ہمارا درد، تکلیف، آنسو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم انسانوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب ہم کسی کو شیئر کر دیں، وہ 2 منٹ 5 منٹ 1 دن 2 دن افسوس کر لیں گے، ہو گیا. اس کے کر ہی کیا سکتے ہیں ہم انسان؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ پاک کے سامنے اپنی تکلیف، درد، آنسو بہانے سے ہوتا ہے ایک سکون ملتا ہے. اللہ پاک صبر دے دیتے، ہمت دے دیتے ہیں. تو روئیں، سب کچھ کریں، لیکن صرف اللہ پاک کے سامنے اور اللہ پاک پر اندھا بھروسہ کر کے اٹھ جائے. اللہ پاک میں نے اپنا سارا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، بس تو ہی بہترین کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بہترین نہیں کرنے والا ہے. میری زندگی تو نے جو بھی سوچ رکھی ہوگی اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو آپ لوگ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ لوگ ایسا اندھا بھروسہ، اندھا اعتبار کر کے اللہ پاک پہ دیکھیں، ہر معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں. اس کے بعد انتظار کریں اپنی سوچ سے، اوقات سے زیادہ خوشیاں بھری زندگی پانے کے لیے. کیونکہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، میں اپنے پرسنل لائف سے بتا رہی ہوں، میں نے کسی دوسرے کی لائف سے یا دوسرے کی کہیں سنی باتوں نہیں بتا رہی ہوں. کیوں؟ جو بھی یہ آڈیو سن رہا ہے وہ اس نے اللہ پاک پر توکل رکھ دیا، اندھا اعتبار کر لیا، سارا معاملات اللہ پاک پر چھوڑ دیا اپنا. تو آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کی لائف میں اب اتنی خوشیاں آنے والی ہے جس کا آپ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. میں ویسے یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ لوگ کی دل کے ہر جائز حاجات بہتری کے ساتھ پوری کرے. اور اللہ پاک آپ کے حساب سے نہیں، اللہ پاک کے حساب سے جو آپ کے حق میں بہترین ہو وہ ہو. اور اللہ پاک کو آپ لوگ کو توکل، صبر کرنا سکھائیں، صبر دیں. اللہ پاک آپ ساری لڑکیاں لڑکوں سب کے بہت نیک نصیب کریں. اور آپ لوگ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.